اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے. آدھی رات تک، اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ، اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں. جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو 2 طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لو، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو
تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو, آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہے, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز, ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے, تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی, بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں, کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچو ہو گیا. یہ ہٹو بچو ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ, اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی. 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی, تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے.
تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد، لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں، کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا، اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے، خوش رہتے ہیں، بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے، گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے، نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی، پھر اٹھ کے گھر گیا، وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی، سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا، لگے پوری رات گزر گئی، پھر اپنی مرضی سے سو گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا، تھک گیا تو کیا ہو گیا؟ اڑ گیا. اب کیا کریں؟ وہی کریں جو کل کیا تھا، دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو، پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا، وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی، حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں. لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں، تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے. بوتل میں کیا ہے؟ پانی بھرا ہوا، اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو، اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو، لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا، نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی، اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی، وہی کیا چل رہی ہے؟ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا، کوئی بھی، جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا. لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے، ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے؟ آپ کی بچی بیمار ہے، ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ نقصان تو ہوگا، آفس کا ناغہ ہوگا، ناغہ تو ہوگا، لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا، یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا. 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں؟ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں، پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو، بلکہ اس میں تفریح بھی، وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں، کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے، تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے، تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے
بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست آپ تھڑے پر, چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے, ابھی گپ شپ شروع کر دیا, اور بھائی ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں. کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم لوگ, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا. اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ٹینک, کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے یار. لیکن چانس کم ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے؟ شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو. وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں, بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز, موروثی ہوتی ہے. آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ, کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہیں مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو, عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ.
یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میں نے وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبے روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا. میں ہاکسبے کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہے وہاں ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں, چارپائیوں سے, پلنگوں سے, دیواروں سے, یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے. ہمیں رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے, چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر, در و دیوار, اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت, پلنگوں سے محبت, بستروں سے محبت, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے. آپ کو پتا ہے 2 پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی. صالح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے بھی. ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے, کیا گھر نہ بنائے. اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع. اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب. جب میں نے, میرا یہ کلپ چلتا ہے نا, ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں. میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی, بار بار کہتا ہوں اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ, زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ. کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ. بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو, اور وہ بھی اتنا بڑا, اتنا بنگلہ, اتنا خوبصورت, یہ بے وقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بے وقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی بھی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بے وقوف نہیں تو اور کسے بے وقوف کہتے ہیں میرے بھائی. شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں کینسر کی گارنٹی نہیں, ہارٹ ڈیزیز کے کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں, سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں, کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بے وقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں. ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا. ان کی ہڈیوں میں سریا, بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی, عمریں بیت جاتی ہوں گی تو, اور صدیوں تک وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں. میں ترکی گیا ہوں نا, ترکی کے بارڈر پہ, وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے محل بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ولاگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل, ہمارے مرنے کے بعد, تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. 50 سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں. زندگی میں کتنے سال رہ جاتے, 20-30 سال رہ جاتے تھے. کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو. اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا یا گھر لے کے ڈال دو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا, یہ یہاں رہیں گے نہیں. اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا, تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے. بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات, میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤ اپنے بچوں کے لیے, سارے یہاں پھر ہوتے نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے, ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کی جاب ہوتی ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو, بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ, لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے.
اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا, لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ, توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے, بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے, اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے, جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ. تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو, زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں, کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا, وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو, اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو؟ فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ کچھ. یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو؟ ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا, کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے؟ انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے؟ بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی, استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہے؟ بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی؟ 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اچھا, میں نے کہا بھائی سگریٹ, اور ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے؟ فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا؟ آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی پھر بھی سب کچھ صحیح آ رہا پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر سے لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی